السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے پراسرار خزانے کی کہانی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، جس پر شیطان کا پہرا تھا۔ ہندوستان مافوق الفطرت اور پراسرار واقعات کی سرزمین کہلاتا ہے۔ موجودہ دور میں جب لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر رونما ہونے والے پراسرار واقعات ایسے پڑھے لکھے افراد کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں جو جن بھوت اور ارواح خبیثہ پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ پرانے زمانے میں کالی کی مورتی کو انسانوں کی بھیٹ ہندو پنڈت اور جوگی اس لیے دیتے تھے کہ ان کے جاپ کامیاب ہو جائیں اور کالی ماں انہیں کوئی شکتی دان کر دے جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا ہی ایک عجیب پراسرار واقعہ ہمارے دادا جان نے ہمیں سنایا۔ یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 1950 کا واقعہ ہے، جب ہم لوگ سہارنپور کے محلہ قاضیاں میں رہا کرتے تھے۔ محلہ شاہ ولایت اور تخاصہ وغیرہ مسلمانوں کے خاص محلے تھے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن کچھ گھر ہندوؤں کے بھی تھے۔ سب لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے اور ان کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں تھی۔ ہمارا شمار کافی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا۔ ہمارے ابا جان کی سب عزت کرتے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا میں یعنی اظہر، مجھ سے چھوٹی حلیمہ اور اس سے چھوٹے 2 بھائی ہارون اور احسن، اور سب سے چھوٹی پروین۔ ابا جان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ مجھے حکیم بنائیں۔ اسی وجہ سے میں حکمت پڑھنے دلی چلا گیا۔ جب میں حکمت پاس کر کے لوٹا تو ابا جان نے مجھے اپنے ہی محلے میں مکتب کھلوا دیا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں بہت شفا دی تھی، اس لیے جلد ہی دور دراز کے لوگوں تک میری شہرت پہنچ گئی اور وہ علاج کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ ہمارے والدین نماز روزے کے پابند تھے اور والد صاحب تو کافی وظائف بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی تھی۔ محلے کی اکثر عورتیں بچوں کے لیے نظر کا تعویذ لے جاتی۔ ہمارے ساتھ ابا جان کے رشتے کی ایک بہن بھی رہتی تھی، ان کا نام جہاں آرا تھا۔ وہ کافی تیز مزاج اور نک چڑھی سی تھی۔ شادی کے 6 سال بعد ہی اپنی تنک مزاجی کے باعث شوہر سے علیحدہ ہو گئی۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے ان کے ساتھ رہی اور ان کے انتقال کے بعد ابا جان انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب میرا مطلب اچھی طرح جم گیا تو ابا جان کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ ویسے بھی پرانے زمانے میں لڑکے لڑکیوں کی جلد شادی کر دی جاتی تھی اور میں تو 24 برس کا ہو چکا تھا۔ امی جان نے جھٹ پٹ اپنے خاندان میں ایک لڑکی تلاش کر کے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ لڑکی والے ہردوئی میں رہتے تھے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ مجھے اپنی والدہ کے انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ عید کے مہینے میں میری شادی تھی۔ گھر میں گویا بہار آ گئی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، 5 کمروں کے سامنے بڑا دالان، اس کے بعد بڑا سا صحن، اس کے علاوہ پچھلی جانب بھی کچا صحن تھا جہاں برگد کا ایک گھنا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے ہیڈ پمپ لگا ہوا تھا، وہاں پر بہنیں برتن اور کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی۔ گھر کی نئی تزئین و آرائش کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب میں اور ختیجہ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھے اور میں ختیجہ کو بیاہ کر لے آیا۔ میں نے ختیجہ کو شادی والی رات ہی پہلی دفعہ دیکھا اور اپنی والدہ کی پسند پر عش عش کر اٹھا۔ میری بیوی واقعی لاکھوں میں ایک تھی۔ چہرہ تھا کہ 14ویں کا چاند، لب جیسے یاقوت، اس پر گھنے خوبصورت بال۔ میں تو اسے دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب میری ہر رات شب رات اور ہر دن عید کی طرح گزر رہا تھا۔ وقت اس طرح ہنسی خوشی گزرنے لگا۔ ایک دن میں مکتب سے لوٹا تو ختیجہ نے مجھے باپ بننے کی خبر سنائی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے ختیجہ سے کہا دعا کرو اللہ ہمیں بیٹی سے نوازے۔ اس پر ختیجہ مسکرا کر رہ گئی اور شرما کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ اللہ کر کے بچے کی پیدائش کا دن آ گیا۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے بازار سے مٹھائی منگوائی اور پورے محلے میں تقسیم کی۔ امی اور ابا جان بھی میری خوشی میں خوش تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش کا سن کر جہاں آرا پھپھو کا منہ بن گیا۔ انہوں نے ناک چڑھا کر کہا، لو بھلا، پہلے کیا 2 کم تھیں جو یہ تیسری بھی آ گئی؟ ان کا اشارہ میری دونوں بہنوں کی طرف تھا۔ امی نے کہا،
بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اس پر وہ تنک کر بولی، بھابھی جان، بیٹی نرا بوجھ ہوتی ہے، اسے بہانے کے لیے ڈھیروں روپے چاہیے۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں ادب کے سبب خاموش رہا۔ میری بیٹی کی انہیں اتنی کیا فکر پڑ گئی تھی؟ امی جان پھپھو کی بات سن کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ بیٹی کا نام ابا جان نے ماہ نور رکھا۔ اس طرح وہ ہماری زندگی میں نور بن کر آئی۔ ایک رات سردی اپنے عروج پر تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے کہ میری آنکھ کسی کے جگانے سے کھلی۔ میں نے نیند بھری آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو خدیجہ کو اپنے پلنگ کے پاس خوفزدہ کھڑا پایا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے خدیجہ؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ابھی میں نور کو دودھ پلا کر سونے کے لیے لیٹی تو مجھے پچھلے صحن کی جانب سے ایسی آوازیں آتی محسوس ہوئی جیسے کوئی چیز زمین کے اندر ہی اندر گزری ہو، اور اس کے ساتھ ہی چھن چھن کی آوازیں بھی آئیں۔ میں نے لالٹین کی لو اونچی کر کے ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ مجھے خدیجہ کی بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن اس کی تسلی کی خاطر میں نے اٹھ کر کھڑکی سے صحن کی طرف جھانکا۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی۔ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ برگد کا پیڑ اسی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، اور سردی کی وجہ سے چاند کی روشنی کچھ زیادہ ہی زرد معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے بستر سے واپس آ کر خدیجہ سے کہا، تم ابھی سو جاؤ، یہ سب تمہارا وہم ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں بھی نیند کے مارے سو گیا۔ صبح تک اس واقعے کو میں بھول چکا تھا۔ ناشتہ کر کے میں اپنے مطب چلا گیا۔ مطب میں بھی اس بات کا خیال نہ آیا۔ حسب معمول دوپہر کو کھانے کے لیے گھر آیا۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حلیمہ اور خدیجہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ حلیمہ کے چہرے پر خوف صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے بشاشت سے کہا، کیا بات ہے حلیمہ؟ اس نے جواب دیا، بھائی جان، میں اور بھابھی ہینڈ پمپ کے نیچے برتن دھو رہے تھے کہ ہمیں صحن کے مشرقی کونے میں چھن چھن کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں زمین کچھ دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے پچھلے صحن میں پہنچا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ کا غور سے معائنہ کیا۔ میں نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس گول دائرے جیسے نشان کے چاروں طرف مارنے لگا۔ سب طرف سے زمین ٹھوس تھی، لیکن مشرقی جانب سے کچھ کھوکھلی محسوس ہوئی۔ یہ بات پریشانی کی تھی کہ ایک رات میں زمین کو کیا ہو گیا، لیکن میں نے ہنستے ہوئے حلیمہ سے کہا، کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو وہم ہو گیا ہے، اب ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، سب تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ میری بات سن کر وہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ جب میں نے خدیجہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر آ گیا، کیونکہ خدیجہ اس کا ذکر مجھ سے پہلے بھی کر چکی تھی۔ شام کو میں مطب چلا گیا اور اس بات کو تقریباً بھول گیا، کیونکہ مطب میں بہت رش تھا۔ اس طرح دن ہفتوں اور مہینوں میں بدل گئے اور ہماری نور کی سالگرہ آ گئی۔ اس موقع پر خدیجہ اور بہنوں نے محلے کے کچھ لڑکیوں کو بلا کر خاصی تقریب کر ڈالی۔ رات کے 8 بجے ہم فارغ ہوئے۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی سب سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ میری آنکھ چیخ کی تیز آواز سے کھل گئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے کچھ سجھائی نہ دیا۔ پھر جب میں نے خدیجہ کے پلنگ کی طرف دیکھا تو اسے خوف سے کانپتے پایا۔ اتنی سخت سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے پانی دیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے پھولی ہوئی سانس کے درمیان کہا، حکیم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک گونجتی ہوئی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہارے صحن میں دفن ہوں، مجھے نکالو، اور ساتھ ہی چھن چھن کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، خدیجہ، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ بولی، میں اتنی گہری نیند نہیں سو رہی تھی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے صرف 10 بجے تھے، یعنی ہمیں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور پچھلے صحن میں کوئی ہے، آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ابا جان کو بتائیں، وہ کچھ ضرور کریں گے۔ اس وقت تو میں نے اسے سلا دیا، لیکن خود ساری رات نہ سو سکا۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ ابا جان بھی اٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے اور ابا جان کے لیے چائے بنائی اور دالان میں بچھے تخت پر بیٹھ کر پینے لگے۔ ابا جان نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، اظہر بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ابا جان کے پوچھنے پر میں نے انہیں تمام بات شروع سے آخر تک بتائی۔ یہ سن کر ابا جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے غصے سے پوچھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان کے اس سوال پر میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔
ابا جان اٹھتے ہوئے بولے، چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ ابا جان اس جگہ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد خاموشی سے واپس تخت پر بیٹھ گئے۔ ان کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میں نے پوچھا، ابا جان کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر وہ میری طرف دیکھ کر بولے، اظہر میاں، یہ ہندوؤں کی دولت ہے، یعنی لکشمی۔ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے ان کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس پر وہ گویا ہوئے، یہ ہندوؤں کی دولت ہوتی ہے جو امیر دیگوں میں بند کر کے اس پر ناگ کا پتلا بنا کر رکھ دیتے ہیں، جسے وہ ناگ راج دیوتا کہتے ہیں۔ پھر وہ ناگ سے التجائی انداز میں کہتے ہیں کہ ہماری دولت آپ کے سپرد ہے، ہم یہ دولت 6 مہینے یا سال کے بعد یہاں سے نکال لیں گے۔ اگر اس دوران میں وہ ہندو مر جاتا ہے یا اپنی دولت کسی وجہ سے نہیں نکال سکتا تو وہ دیگ اس جگہ کو چھوڑ کر زیر زمین چلنا شروع کر دیتی ہے اور کسی دوسری جگہ پہنچ کر رک جاتی ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو اس طرح خبر دیتی ہے جس طرح تمہاری بیوی کو ہوئی۔ لیکن وہ پہلا بچہ کی بھیٹ مانگتی ہے جو کوئی ماں باپ دینے کے لیے رضامند نہیں ہو سکتا۔ ہندو پنڈت تو اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جاپ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہ دولت ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن بیٹا یہ خون لیتی ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود اوپر آ جاتی ہے، ورنہ پھر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا جان نے میری کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، یہ بات تم اپنی ماں یا بہن بیوی وغیرہ سے مت کرنا، میں اس کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ اسی وقت امی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہماری پھپھو جان باہر آئیں۔ وہ سخت عجلت میں تھیں۔ وہاں سے گزرنے کے باوجود میں نے ان کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھ لی تھی۔ پھپھو تو غسل خانے میں چلی گئیں، لیکن میری اور ابا جان کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر گئیں۔ ناشتے کے بعد ابا جان نے مجھ سے کہا، اظہر بیٹا، آج میں مظفر نگر جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کو لینے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اسے لے کر میں شام تک آؤں گا۔ ابا جان جانے لگے تو امی جان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ابا جان نے کہا، مظفر نگر جا رہا ہوں، ذرا کام ہے۔ ابا جان کے جانے کے بعد میں مطب چلا گیا۔ دوپہر تک میں نے نہایت پریشانی میں وقت گزارا۔ دوپہر کو کھانا کھانے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد امی جان نے مجھ سے کہا کہ میں حمیدہ بیگم کے گھر جا رہی ہوں، حلیمہ اور آمنہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے گھر میلاد ہے۔ یہ بتا کر وہ حلیمہ بیگم کے گھر چلی گئیں جو دوسرے محلے میں تھا۔ مطب آنے سے پہلے میں نے خدیجہ کو خاص ہدایت کی کہ وہ نور کو پچھلے صحن میں نہ جانے دے۔ اس نے میری طرف پریشانی سے دیکھا اور پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا پچھلے صحن میں کوئی جن بھوت ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مگر جو کہہ دیا اس پر عمل کرو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شام کے 4 بجے کے قریب ندیم، جو کہ ہمارا پڑوسی تھا، میرے مطب میں داخل ہوا اور کہنے لگا، حکیم صاحب، آپ کو خدیجہ بہن نے فوراً گھر بلوایا ہے۔ میں گھبراہٹ میں پہنچا، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، البتہ خدیجہ کے رونے کی آوازیں پچھلے صحن سے آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے پچھلے صحن میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں دیگ تھی وہاں کی زمین 2 فٹ تک کھدی ہوئی تھی اور قریب ہی نور بے ہوش پڑی تھی۔ دیگ پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں کی سرخی نور کے چہرے کی پہلاہٹ کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور سونے سے بھری دیگ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی جا رہی ہے۔ قریب ہی جہاں آرا پھپھو کھڑی پرجوش نظروں سے ایک ٹک سانپ کو دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نور پر کیا گزری ہے۔ یہ دیکھ کر میں پاگل ہو اٹھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح اپنی معصوم بچی کو بچاؤں اور اس منحوس سانپ کو مار دوں۔ خدیجہ تو رو رو کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ اسی وقت ابا جان صحن میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ابا جان کے دوست مولانا ذکی الدین بھی تھے۔ جب مولانا صاحب نے یہ سب دیکھا تو فوراً مجھ کو پانی لانے کو کہا اور خود منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا، انہوں نے اس پر پھونک مار کر پانی نور کے اوپر چھڑکا اور باقی پانی جلدی جلدی دیگ کے چاروں طرف چھڑکنے لگے۔ پانی چھڑکنے کی دیر تھی کہ دیگ چھن کی آواز سے نیچے بیٹھ گئی اور چاروں طرف دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں کچھ کم ہوا تو دیگ پر سے دھواں غائب ہو گیا۔ میں نے لپک کر نور کو سینے سے لگا لیا۔ مولانا صاحب نے بچا ہوا پانی نور کے اوپر چھڑکا تو نور تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ ابا جان اور مولانا صاحب نے دوبارہ مٹی اس پر ڈال کر زمین برابر کر دی۔ یہ سب دیکھ کر پھپھو جان جیسے ہوش میں آ گئی اور چور نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب نور کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ابا جان نے غصے سے پھپھو سے پوچھا، جہاں آرا، تم نے یہ حرکت کیوں کی جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے؟ اور ختیجہ، تم کہاں تھی؟
خدیجہ نے جواب دیا، بابا جان میں تو نہانے گئی تھی، نور کمرے میں سو رہی تھی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو نور بے ہوش پڑی تھی اور پھپھو گھڑا کھود چکی تھی۔ پھپھو جان نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان نور تو کمرے میں سو رہی تھی، میں نے تو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے زمین کو کھودنا شروع کیا تھا۔ 2 فٹ کھودنے کے بعد دیگ صاف نظر آنے لگی۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ناگ اس پر نمودار ہوا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا۔ ادھر کمرے میں سے نور اٹھ کر ادھر آئی۔ میں نے نور کی موجودگی پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ میری تمام تر توجہ سانپ کی طرف تھی کہ اچانک آپ سب لوگ آ گئے۔ مولانا صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس دیگ کو نکالنے کے لیے جو بھی زمین کھودتا ہے تو سانپ اسے اپنی نگاہوں کے طلسم میں اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ میں وقت پر پہنچا ورنہ نور مر جاتی۔ اسی اثنا میں امی اور بہنیں بھی گھر آ گئیں۔ جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو امی جان کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے نور کی جان تو بچ گئی۔ خدیجہ پھپھو صرف خونخوار نظروں سے دیکھ کر رہ گئیں۔ مولانا صاحب کی بات سن کر پھپھو جان نے کہا، ہائے اللہ نہ کرے جو ہماری نور کو کچھ ہو، ہمیں ایسی دولت سے کیا لینا۔ مولانا صاحب نے ابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس اب یہ دیگ یہاں نہیں رکے گی، کچھ عرصے بعد یہاں سے چلی جائے گی اور تم لوگ اس کی چھن چھن پر زیادہ دھیان نہ دو۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک رات وہ لکشمی کی دیگ بہت زور و شور سے ہمارے گڑگڑاتی زمین کو کھوکھلا کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ آج بھی ہندوستان کی زمین میں ایسے بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں جن کی باغیں شیطانی قوتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ حریص اور لالچی لوگ اپنے بچوں کی بھینٹ چڑھا کر وہ دولت حاصل کر تو لیتے ہیں، لیکن وہ دولت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ وہ لوگ ہمیشہ تباہ و برباد رہتے ہیں۔ ناپاک طاقتیں انہیں خزانہ ہضم نہیں کرنے دیتی۔